حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھا تھا اور ایک آدمی کھڑا نماز پڑھ رہا تھا۔ جب اس نے رکوع اور سجدہ کر لیا اور تشہد بھی پڑھ لیا تو اس نے دعا کی اور اپنی دعا میں کہا اللہم انی اسألک بأن لک الحمد، آخر تک، یعنی اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اس بنا پر کہ تیرے لیے ہی تعریف ہے، تیرے سوا کوئی حقیقی معبود نہیں، تو بہت احسان کرنے والا ہے، آسمانوں اور زمینوں کو بلا مادہ پیدا کرنے والا ہے، اے بزرگیوں عزت والے، اے زندہ و جاوید، اے سب کو قائم رکھنے والے، بے شک میں تجھ سے سوال کرتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے فرمایا تم جانتے ہو اس نے کن لفظوں سے دعا کی؟ انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول بخوبی جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اس نے اللہ تعالیٰ کے اس اسم اعظم کے ساتھ دعا کی ہے کہ جب اس کے ساتھ اللہ کو پکارا جائے تو وہ ضرور جواب دیتا ہے، اور جب اس کے ساتھ کچھ مانگا جائے تو ضرور عطا فرماتا ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 1301۔ حضرت محجن بن ادرع بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں داخل ہوئے جبکہ ایک آدمی اپنی نماز مکمل کر چکا تھا اور تشہد کی حالت میں تھا۔ اس نے کہا اللہم انی اسألک یا اللہ، یہاں سے لے کر الغفور الرحیم یہاں تک، یعنی اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اس بنا پر کہ تو واحد ہے، یکتا اور بے نیاز ہے، جس نے نہ کسی کو جنا اور نہ وہ جنا گیا اور نہ کوئی اس کا ہمسر ہے، کہ تو میرے گناہ معاف فرما دے، بلا شبہ تو ہی بہت زیادہ بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ فرمایا، تحقیق اسے معاف کر دیا گیا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 1302۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش کی کہ مجھے کوئی ایسی دعا سکھا دیجئے جو میں اپنی نماز میں کروں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یوں کہا کرو اللہم انی ظلمت، یہاں سے لے کر الرحیم تک، یعنی اے اللہ میں نے اپنی جان پر بہت زیادہ ظلم کیا ہے اور تیرے سوا کوئی گناہ معاف نہیں کر سکتا، لہٰذا میرے لیے اپنی طرف سے بخشش فرما اور مجھ پر رحم فرما، بلا شبہ تو ہی بہت زیادہ معاف کرنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 1303۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑا اور فرمایا اے معاذ میں تجھ سے محبت کرتا ہوں۔ میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول میں بھی آپ سے محبت کرتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر تو کسی نماز میں یہ دعا کرنا نہ چھوڑ، ربی اعنی علی ذکرک، یعنی اے میرے رب میری مدد فرما کہ میں تیرا ذکر کروں اور تیرا شکر کروں اور تیری عبادت اچھی طرح بنا سوار کے کروں۔ سنن نسائی حدیث نمبر 1304۔ حضرت شداد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نماز میں یہ دعا پڑھا کرتے تھے اللہم انی اسألک التثبت، یہاں سے لے کر لما تعلم یہاں تک، یعنی اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ میں دین کے معاملے میں ثابت قدم رہوں اور ہدایت کے حصول میں پرعزم رہوں، اور میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ تیری نعمتوں کا شکر ادا کروں اور تیری عبادت اچھے طریقے سے کروں، اور میں تجھ سے قلب سلیم اور سچی زبان مانگتا ہوں، اور تجھ سے میں ہر اس چیز کی خیر مانگتا ہوں جو تو جانتا ہے، اور ہر اس چیز کے شر سے تیری پناہ چاہتا ہوں جو تو جانتا ہے، اور تجھ سے ہر اس گناہ کی معافی مانگتا ہوں جو تو جانتا ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 1305۔ حضرت سائب بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیں ایک نماز پڑھائی اور بڑی مختصر پڑھائی۔
کچھ لوگوں نے ان سے کہا کہ آپ نے بڑی ہلکی اور مختصر نماز پڑھائی ہے۔ آپ کہنے لگے، اس کے باوجود میں نے نماز میں بہت سی دعائیں پڑھی ہیں جو میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی۔ جب وہ اٹھے تو ایک آدمی ان کے پیچھے چلا۔ وہ خود حضرت صاحب ہی تھے، لیکن انہوں نے اپنا نام پوشیدہ رکھا اور ان سے وہ دعائیں پوچھیں۔ پھر واپس آ کر اس نے لوگوں کو بتائیں۔ ایک دعا یہ تھی، اللہم بعلمک الغیب، یہاں سے لے کر وجعلنا ہداۃ مہتدین یہاں تک، یعنی اے اللہ، چونکہ تو علم غیب جانتا ہے اور تمام مخلوقات پر قدرت رکھتا ہے، اس لیے میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ تو مجھے اس وقت تک زندہ رکھ جب تک میرے لیے زندہ رہنا بہتر ہے، اور مجھے اس وقت فوت کر دینا جب میرے لیے وفات بہتر سمجھے۔ اور اے اللہ، میں تجھ سے باطناً اور ظاہراً تیرے ڈر کا سوال کرتا ہوں، اور رضامندی و ناراضی ہر حال میں سچی اور حکمت بھری بات کہنے کا سوال کرتا ہوں، اور فقیری و امیری میں میانہ روی اختیار کرنے کی توفیق مانگتا ہوں، اور تجھ سے ایسی نعمتوں کا سوال کرتا ہوں جو کبھی ختم نہ ہو، اور ایسی آنکھ کی ٹھنڈک یعنی خوشی و لذت مانگتا ہوں جو کبھی منقطع نہ ہو، اور راضی برضا و قضا رہنے کا سوال کرتا ہوں، اور موت کے بعد لذیذ زندگی مانگتا ہوں، اور تیرے روح اقدس کے دیدار کے مزے اور تیری ملاقات کے شوق کا طلبکار ہوں، بغیر اس کے کہ کسی نقصان دہ مصیبت میں پھنسوں یا کسی گمراہ کن فتنے میں مبتلا ہوں۔ اے اللہ، ہمیں ایمان کی زینت سے آراستہ فرما اور ہمیں ہدایت یافتہ اور گمراہوں کو راہ دکھلانے والے بنا دے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 1306۔ حضرت قیس بن عباد بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کو حل کی نماز پڑھائی، گویا کہ لوگوں نے اسے عیب سمجھا۔ آپ نے فرمایا، کیا میں نے رکوع اور سجدے مکمل نہیں کیے؟ لوگوں نے کہا، کیوں نہیں، وہ تو ٹھیک ہیں۔ آپ نے فرمایا، میں نے نماز میں وہ دعا پڑھی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں پڑھا کرتے تھے، اللہم بعلمک الغیب یہاں سے لے کر ہداۃ مہتدین یہاں تک، یعنی اے اللہ، چونکہ تو غیب جانتا ہے اور مخلوق پر قدرت کاملہ رکھتا ہے، لہٰذا میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ تو مجھے اتنی دیر تک زندہ رکھ جب تک زندگی میرے لیے بہتر ہو، اور اس وقت فوت کر دینا جب تو میرے لیے وفات بہتر سمجھے۔ میں تجھ سے خلوت و جلوت میں تیرا ڈر مانگتا ہوں، اور رضامندی و ناراضی میں کلمہ حق کہنے کی توفیق مانگتا ہوں، اور تجھ سے وہ نعمت مانگتا ہوں جو ختم نہ ہو، اور آنکھ کی وہ ٹھنڈک یعنی لذت و سرور جو کبھی منقطع نہ ہو، اور تقدیر پر راضی رہنے، موت کے بعد پر سرور زندگی، اور تیرے روح اقدس کی زیارت کی لذت اور تیری ملاقات کا شوق مانگتا ہوں، اور ہر نقصان دہ مصیبت اور ہر گمراہ کن فتنے سے تیری پناہ طلب کرتا ہوں۔ اے اللہ، ہمیں ایمان کی زینت سے مزین فرما اور ہمیں ہدایت یافتہ اور گمراہوں کے لیے راہ دکھلانے والا رہنما بنا دے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 1307۔ حضرت فردہ بن نوفل بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، مجھے کوئی ایسی چیز بیان کیجیے جس کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نماز میں دعا فرمایا کرتے تھے۔ انہوں نے کہا، ضرور، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوں پڑھا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من شر ما عملت ومن شر ما لم اعمل۔ اے اللہ، میں تیری پناہ چاہتا ہوں ان برے کاموں کے شر سے جو میں نے کیے اور جو ابھی نہیں کیے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 1308۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قبر کے عذاب کے بارے میں پوچھا تو آپ نے فرمایا، ہاں، عذاب قبر برحق ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ اس کے بعد میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بھی نماز پڑھتے دیکھا، آپ اس میں عذاب قبر سے پناہ مانگتے تھے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 1309۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں یہ دعا پڑھتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر یہاں سے لے کر والمغرم یہاں تک، یعنی اے اللہ، میں قبر کے عذاب سے تیری پناہ چاہتا ہوں
اور مسیح دجال کی فتنہ و آزمائش سے تیری پناہ چاہتا ہوں، اور زندگی اور موت کے فتنے سے تیری پناہ چاہتا ہوں، اور اے اللہ میں گناہ اور قرض یا گناہوں کے بوجھ سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ کسی کہنے والے نے آپ سے کہا، آپ قرض سے کس قدر زیادہ پناہ طلب کرتے ہیں؟ آپ نے فرمایا، جب کوئی آدمی مقروض ہو جاتا ہے پھر بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، اور وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 1310۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی نمازی تشہد پڑھ چکے تو ان 4 چیزوں سے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرے: جہنم کے عذاب، قبر کے عذاب، زندگی اور موت کی آزمائش، اور مسیح دجال کے شر سے۔ پھر اس کے بعد منقول دعاؤں میں سے اپنے لیے اپنی پسندیدہ دعا کرے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 1311۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نماز میں تشہد کے بعد یہ الفاظ کہتے تھے: وَأَحْسَنُ الْكَلَامِ كَلَامُ اللَّهِ وَأَحْسَنُ الْهَدْيِ هَدْيِ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی سب سے بہترین کلام اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اور سب سے اچھا طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 1312۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے ایک آدمی کو ناقص نماز پڑھتے دیکھا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے پوچھا، تو کتنے عرصے سے ایسی نماز پڑھ رہا ہے؟ اس نے کہا 40 سال سے۔ آپ نے فرمایا، یقین کر 40 سال سے تو نے نماز پڑھی ہی نہیں، اور اگر تو اسی قسم کی نماز پڑھتا پڑھتا مر جاتا تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر فوت نہ ہوتا۔ پھر آپ کہنے لگے، بلا شبہ انسان ہلکی نماز پڑھنے کے باوجود مکمل اور اچھے طریقے سے نماز پڑھ سکتا ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 1313۔ ایک بدری صحابی حضرت رفاعہ بن رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ ایک آدمی مسجد میں داخل ہوا اور نماز پڑھنے لگا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے بغور دیکھنے لگے۔ ہمیں اس بات کا پتہ نہیں تھا۔ جب وہ نماز سے فارغ ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آیا اور سلام کہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، واپس جا، دوبارہ نماز پڑھ، تو نے نماز نہیں پڑھی۔ وہ واپس گیا اور دوبارہ نماز پڑھی۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا۔ آپ نے پھر فرمایا، واپس جا، پھر نماز پڑھ، تو نے نماز نہیں پڑھی۔ 2-3 دفعہ ایسا ہی ہوا۔ آخر وہ آدمی کہنے لگا، اے اللہ کے رسول، قسم اس ذات کی جس نے آپ کو عزت بخشی، میں تو بار بار نماز پڑھ کر تھک گیا ہوں، لہٰذا مجھے سکھا دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تو نماز کے ارادے سے کھڑا ہو تو وضو کر، اور اچھی طرح وضو کر، پھر قبلے کی طرف منہ کر اور اللہ اکبر کہہ، پھر قرات کر، پھر رکوع کر اور اطمینان سے رکوع کر، پھر سر اٹھا حتیٰ کہ سیدھا کھڑا ہو جائے، پھر سجدہ کر حتیٰ کہ اطمینان سے سجدہ کرے، پھر سر اٹھا حتیٰ کہ تو اطمینان سے بیٹھ جائے، پھر سجدہ کر حتیٰ کہ اطمینان سے سجدہ کرے، پھر سر اٹھا، پھر ہر رکعت میں ایسے ہی کر حتیٰ کہ تو اپنی نماز سے فارغ ہو جائے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 1314۔ ایک بدری صحابی حضرت رفاعہ بن رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مسجد میں بیٹھا تھا کہ ایک آدمی داخل ہوا اور اس نے 2 رکعتیں پڑھی۔ پھر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آپ کو سلام کہا، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسے نماز میں دیکھتے رہے تھے۔ آپ نے اسے سلام کا جواب دیا اور فرمایا، واپس جا، دوبارہ نماز پڑھ، تو نے نماز نہیں پڑھی۔ وہ واپس گیا، پھر نماز پڑھی، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آپ کو سلام کہا۔ آپ نے اسے سلام کا جواب دیا اور فرمایا، واپس جا، پھر نماز پڑھ، تو نے نماز نہیں پڑھی۔ حتیٰ کہ تیسری یا چوتھی دفعہ ہوئی تو اس نے کہا، قسم اس ذات کی جس نے آپ پر کتاب اتاری، میں تو بار بار نماز پڑھ کر تھک گیا ہوں، میری خواہش ہے کہ آپ مجھے نماز پڑھ کر دکھائیں اور مجھے سکھلا دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تو نماز کا ارادہ کرے تو وضو کر اور بہترین وضو کر، پھر قبلے کی طرف منہ کر اور اللہ اکبر کہہ، پھر قرآن یعنی کم از کم فاتحہ پڑھ،
پھر رکوع کر حتیٰ کہ تجھے رکوع میں اطمینان حاصل ہو، پھر سر اٹھا حتیٰ کہ سیدھا کھڑا ہو جائے، پھر سجدہ کر حتیٰ کہ تجھے سجدے میں اطمینان حاصل ہو، پھر سر اٹھا حتیٰ کہ تو اطمینان سے بیٹھ جائے، پھر دوسرا سجدہ کر حتیٰ کہ تجھے سجدے میں اطمینان حاصل ہو، پھر سر اٹھا۔ پھر جب تو اس طریقے سے نماز مکمل کر لے تو تیری نماز مکمل اور صحیح ہو جائے گی، اور جو تو ان کاموں میں کمی کرے گا تو یقیناً اپنی نماز ہی میں نقص ڈالے گا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 1315۔ حضرت سعد بن ہشام بیان فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، اے ام المومنین، مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وتر یعنی رات کی نفل نماز کے بارے میں بتائیے۔ انہوں نے فرمایا، ہم آپ کے لیے آپ کی مسواک اور وضو کا پانی تیار کر کے رکھ دیتے تھے، جب اللہ تعالیٰ چاہتا آپ کو جگا دیتا، آپ اٹھ کر مسواک کرتے، وضو فرماتے اور 8 رکعت پڑھتے۔ ان میں آپ تشہد کے لیے نہیں بیٹھتے تھے مگر 8ویں رکعت کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کا ذکر فرماتے اور دعائیں پڑھتے، پھر اتنی آواز سے سلام کہتے کہ ہم سن لیتے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 1316۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے آخر میں دائیں بائیں منہ موڑتے تھے اور سلام کہتے تھے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 1317۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا تھا کہ آپ نماز کے اختتام پر دائیں اور بائیں سلام کہتے تھے اور اس قدر منہ موڑتے تھے کہ آپ کے رخسار اطہر کی سفیدی نظر آنے لگتی تھی۔ امام ابو عبد الرحمن نسائی رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ یہ راوی حدیث عبداللہ بن جعفر معتبر راوی ہیں، البتہ علی بن مدینی کے والد عبداللہ بن جعفر بن نجیح متروک ہے، ان کی حدیث معتبر نہیں ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 1318۔ حضرت جابر بن سمورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ابتدا میں جب ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھتے تھے تو ہم السلام علیکم السلام علیکم کہتے اور ساتھ ہاتھوں کو بھی دائیں بائیں اٹھاتے تھے، یعنی دائیں طرف سلام کرتے وقت دائیں طرف اور بائیں طرف سلام کے وقت بائیں طرف ہاتھ اٹھاتے تھے۔ آپ نے دیکھا تو فرمایا، انہیں کیا ہے کہ اپنے ہاتھوں سے دائیں بائیں اشارے کرتے ہیں جیسے سرکش گھوڑوں کی دمیں ہیں، کیا یہ کافی نہیں کہ نمازی اپنے ہاتھ اپنی ران ہی پر رکھے اور زبان سے اپنے دائیں اور بائیں اپنے ساتھیوں کو سلام کہہ دے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 1319۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ ہر جھکتے، اٹھتے اور کھڑے ہوتے اور بیٹھتے وقت اللہ اکبر کہتے اور اپنے دائیں اور بائیں سلام کہتے، یعنی السلام علیکم ورحمت اللہ، السلام علیکم ورحمت اللہ، تم پر اللہ تعالیٰ کا سلام اور رحمت ہو، اور منہ بھی موڑتے تھے حتیٰ کہ آپ کے رخسار کی سفیدی نظر آتی تھی، اور میں نے حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو بھی ایسے کرتے دیکھا ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 1320۔ حضرت واسع بن حبان نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے فرمایا، آپ جب جھکتے تھے تو اللہ اکبر کہتے تھے اور جب سر اٹھاتے تھے تب بھی اللہ اکبر کہتے تھے، پھر نماز کے اختتام پر دائیں طرف منہ کر کے کہتے السلام علیکم ورحمت اللہ، اور بائیں طرف منہ کر کے کہتے السلام علیکم ورحمت اللہ۔ سنن نسائی حدیث نمبر 1321۔ حضرت واسع بن حبان سے روایت ہے کہ میں نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے کہا، مجھے بتائیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کیسے ہوتی تھی؟ آپ نے ذکر کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر کہتے تھے اور نماز کے اختتام پر دائیں طرف السلام علیکم ورحمت اللہ کہتے تھے اور بائیں طرف السلام علیکم کہتے تھے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 1322۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں
کہ گویا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رخسار کی سفیدی کو دیکھ رہا ہوں۔ آپ اپنی دائیں طرف فرماتے السلام علیکم ورحمت اللہ، اور بائیں طرف فرماتے السلام علیکم ورحمت اللہ۔ سنن نسائی حدیث نمبر 1323۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دائیں طرف سلام پھیرتے حتیٰ کہ آپ کے رخسار کی سفیدی نظر آتی، پھر بائیں طرف حتیٰ کہ آپ کے رخسار کی سفیدی نظر آتی۔ سنن نسائی حدیث نمبر 1324۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دائیں اور بائیں طرف سلام پھیرتے اور کہتے السلام علیکم ورحمت اللہ، السلام علیکم ورحمت اللہ، حتیٰ کہ دائیں طرف بھی آپ کے رخسار کی سفیدی نظر آتی اور بائیں طرف بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رخسار کی سفیدی نظر آتی۔ سنن نسائی حدیث نمبر 1325۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دائیں طرف سلام پھیرتے اور کہتے السلام علیکم ورحمت اللہ، حتیٰ کہ آپ کے دائیں رخسار کی سفیدی نظر آتی، پھر بائیں طرف سلام پھیرتے اور کہتے السلام علیکم ورحمت اللہ، حتیٰ کہ آپ کے بائیں رخسار کی سفیدی نظر آتی۔ سنن نسائی حدیث نمبر 1326۔ حضرت جابر بن سمورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی۔ جب ہم سلام پھیرتے تھے تو ہاتھوں کے ساتھ بھی اشارہ کرتے اور کہتے السلام علیکم، السلام علیکم۔ ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ لیا تو آپ نے فرمایا تمہیں کیا ہوا کہ تم اپنے ہاتھوں سے اشارے کرتے ہو جیسے یہ سرکش گھوڑوں کی دمیں ہیں؟ جب تم میں سے کوئی آدمی نماز کے آخر میں سلام کہے تو اپنے ساتھی کی طرف منہ موڑے، ہاتھ سے اشارہ نہ کرے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 1327۔ حضرت اتبان بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں اپنی قوم بنو سالم کو نماز پڑھایا کرتا تھا۔ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا اور عرض کیا کہ میں تقریباً نابینا ہو چکا ہوں، یعنی موسم برسات میں بارشی اور سیلابی پانی میرے اور میری قوم کی مسجد کے درمیان رکاوٹ بن جاتا ہے، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ آپ تشریف لائیں اور میرے گھر میں کسی جگہ نماز ادا فرمائیں جسے میں گھریلو مسجد بنا لوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انشاءاللہ میں عنقریب آؤں گا۔ اگلے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آپ کے ساتھ تھے۔ دن کافی اونچا آ چکا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت طلب کی، میں نے اجازت دے دی۔ آپ بیٹھے نہیں بلکہ فرمایا تم کس جگہ چاہتے ہو کہ میں نماز پڑھوں؟ میں نے اس جگہ کی طرف اشارہ کیا جہاں میں چاہتا تھا کہ آپ نماز پڑھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے، ہم نے آپ کے پیچھے صف بندی کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ادا کی، پھر آپ نے سلام پھیرا اور آپ کے سلام پھیرتے ہی ہم نے بھی سلام پھیر دیا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 1328۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز سے فارغ ہونے کے بعد فجر کے طلوع ہونے تک 11 رکعت پڑھتے تھے، اور ان میں سے ایک رکعت الگ یعنی سلام سے پڑھتے، اور اتنا لمبا سجدہ کرتے کہ آپ کے سر اٹھانے سے پہلے تم میں سے کوئی شخص 50 آیات پڑھ سکتا تھا۔ ابن وہب فرماتے ہیں بعض راوی بعض کی نسبت کچھ اضافے کے ساتھ یہ حدیث بیان کرتے ہیں، یہ حدیث مختصر ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 1329۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھول کر سلام پھیر دیا، پھر کچھ باتیں کی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحف کے 2 سجدے کیے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 1330۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرا، پھر بیٹھے بیٹھے صحف کے 2 سجدے کیے، پھر سلام پھیرا۔ امام نسائی رحمہ اللہ نے فرمایا ذوالیدین کی حدیث میں بھی اس کا ذکر ہے۔
سنن نسائی حدیث نمبر 1331۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 رکعتوں کے بعد سلام پھیر دیا۔ حضرت خرباق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، آپ نے 3 رکعتیں پڑھی ہیں۔ آپ نے انہیں بقیہ رکعت پڑھائی، پھر سلام پھیرا، پھر صحف کے 2 سجدے کیے، پھر سلام پھیرا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 1332۔ حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کی حالت میں بغور دیکھا تو میں نے آپ کے قیام، رکوع کے بعد سیدھا کھڑا ہونا، سجدہ، 2 سجدوں کے درمیان بیٹھنا، پھر دوسرا سجدہ کرنا، پھر سلام پھیرنے اور مقتدیوں کی طرف منہ پھیرنے کے درمیان قبلہ رخ بیٹھنا تقریباً برابر پایا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 1333۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں عورتیں نماز سے سلام پھیرتے ہی اٹھ کر چلی جاتی تھیں کہ جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھ نماز پڑھنے والے مرد نمازی جب تک اللہ تعالیٰ چاہتا کافی دیر تک بیٹھے رہتے، پھر جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اٹھتے تو مرد بھی اٹھ کر چلے جاتے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 1334۔ حضرت یزید بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صبح کی نماز پڑھی۔ جب آپ نماز پڑھ چکے تو آپ نے اپنا رخ قبلے سے موڑ لیا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 1335۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا اختتام لوگوں کے اللہ اکبر کہنے سے معلوم کرتا تھا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 1336۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ میں ہر فرض نماز کے بعد معوذات پڑھوں۔ سنن نسائی حدیث نمبر 1337۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی نماز سے فارغ ہوتے تو 3 دفعہ استغفر اللہ، میں اللہ تعالیٰ سے بخشش طلب کرتا ہوں پڑھتے اور یہ دعا پڑھتے، اللہم انت السلام یہاں سے لے کر والاکرام یہاں تک، یعنی اے اللہ تو سلام ہے، تیری ہی طرف سے سلامتی ملتی ہے، اے احترام و عزت والے تو بابرکت ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 1338۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سلام پھیرتے تو یوں فرماتے، اللہم انت السلام یہاں سے لے کر والاکرام یہاں تک، یعنی اے اللہ تو سلام ہے اور تجھی سے سلامتی ملتی ہے، اے احترام و عزت والے تو بابرکت ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 1339۔ حضرت ابو زبیر بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو اس ممبر یعنی ممبر کعبہ پر بیان کرتے ہوئے سنا۔ وہ فرما رہے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سلام پھیرتے تو یوں فرماتے، لا الہ الا اللہ یہاں سے لے کر وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ یہاں تک، یعنی اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کے لیے بادشاہی ہے اور اسی کے لیے کل حمد ہے اور وہ ہر چیز پر خوب قادر ہے۔ گناہ سے بچنے کی طاقت اور نیکی کرنے کی قوت اللہ کی مدد کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتی۔ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی حقیقی معبود نہیں، ہم اس کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرتے۔ اے نعمت، فضل اور اچھی تعریف والے، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، ہم خالص اسی کی اطاعت کرتے ہیں، چاہے کافر برا ہی سمجھیں۔ سنن نسائی حدیث نمبر 1340۔ حضرت ابو زبیر بیان کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرض نماز کے بعد اس طرح تحلیل پڑھتے تھے، لا الہ الا اللہ
یہاں سے لے کر وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ یہاں تک، یعنی اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی حقیقی معبود نہیں، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کے لیے حکومت اور بادشاہی ہے، اور اسی کے لیے ہر تعریف ہے، اور وہ ہر چیز پر خوب قدرت رکھنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی حقیقی معبود نہیں، ہم اس کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرتے، اسی کی ہیں سب نعمتیں، اور اسی کے ہیں سب احسان و فضل، اور اسی کے لیے ہیں اچھی تعریفیں۔ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی حقیقی معبود نہیں، ہم خالص اسی کی اطاعت کرتے ہیں، خواہ کافر برا ہی سمجھیں۔ پھر حضرت ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بعد ان کلمات کے ساتھ تہلیل پڑھتے تھے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 1341۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کاتب حضرت وراد نے بیان کیا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا، مجھے کسی ایسی چیز کی خبر دیجئے جو آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہو۔ تو انہوں نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز مکمل فرما لیتے تو یوں پڑھتے، لا الہ الا اللہ یہاں سے لے کر من کل جد یہاں تک، یعنی اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی حقیقی معبود نہیں، وہ یکتا ہے، کوئی اس کا شریک نہیں، اسی کے لیے ہے بادشاہی اور تمام تعریفیں، اور وہ ہر چیز پر خوب قدرت رکھنے والا ہے۔ اے اللہ، نہیں کوئی روکنے والا اس چیز کو جو تو دے، اور نہ کوئی اس چیز کو عطا کرنے والا ہے جو تو نہ دے، اور کسی صاحب حیثیت کو اس کی حیثیت تیرے مقابلے میں مفید نہیں۔ سنن نسائی حدیث نمبر 1342۔ حضرت وراد سے روایت ہے کہ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے سلام پھیر کر یوں پڑھتے، لا الہ الا اللہ یہاں سے لے کر من کل جد یہاں تک، یعنی اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی حقیقی معبود نہیں، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کے لیے بادشاہی ہے، اور اسی کے لیے ہے سب تعریف، اور وہ ہر چیز پر خوب قدرت رکھنے والا ہے۔ اے اللہ، کوئی اس چیز کو روکنے والا نہیں جو تو دے، اور نہ کوئی وہ چیز دینے والا ہے جو تو روک دے، اور کسی صاحب حیثیت کو اس کی حیثیت تیرے مقابلے میں مفید نہیں۔ سنن نسائی حدیث نمبر 1343۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی مجلس میں بیٹھتے یا نماز سے فارغ ہوتے تو کچھ کلمات پڑھتے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ سے ان کلمات کے بارے میں پوچھا تو آپ نے فرمایا، اگر کسی شخص نے اس مجلس میں اچھی باتیں کی ہوں گی تو یہ کلمات قیامت تک کے لیے ان باتوں کے لیے مہر بن جائیں گے، اور اگر اس نے اور قسم کی یعنی غلط یا فضول باتیں کی ہوں گی تو یہ اس کے لیے کفارہ یعنی گناہ مٹانے والے بن جائیں گے۔ اور وہ کلمات یہ ہیں، سبحانک اللہم و بحمدک استغفرک و اتوب الیک، اے اللہ تو ہر قسم کے نقص و عیب سے پاک ہے اور تمام تعریفوں اور خوبیوں والا ہے، میں تجھ سے معافی طلب کرتا ہوں اور تیری طرف رجوع کرتا ہوں، یعنی ہر قسم کی غلطی سے توبہ کرتا ہوں۔ سنن نسائی حدیث نمبر 1345۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک یہودی عورت میرے پاس آئی اور کہنے لگی کہ پیشاب کے چھینٹے پڑنے سے قبر میں عذاب ہوتا ہے۔ میں نے کہا تو غلط کہتی ہے۔ اس نے کہا نہیں بلکہ سچ ہے، ہم پیشاب کے چھینٹے پڑنے سے چمڑا اور کپڑا کاٹتے تھے۔ اسی دوران میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے نکلے تو ہم اونچی اونچی بول رہی تھیں۔ آپ نے فرمایا کیا ہوا؟ میں نے آپ سے بات بیان کی، آپ نے فرمایا یہ صحیح کہتی ہے۔ اس دن کے بعد آپ نے جب بھی نماز پڑھی تو نماز کے بعد یہ دعا ضرور پڑھی، رب جبرائیل و میکائیل و اسرافیل اعذنی من حر النار وعذاب القبر، رب جبرائیل و میکائیل و اسرافیل اعذنی من حر النار وعذاب القبر، اے جبرائیل، میکائیل اور اسرافیل کے رب، مجھے آگ کی تپش اور قبر کے عذاب سے بچا۔
سنن نسائی حدیث نمبر 1346۔ حضرت ابو مروان سے روایت ہے کہ حضرت کعب نے مجھ سے خلفاً کہا، قسم اس ذات کی جس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے سمندر کو پھاڑ کر راستے بنائے، ہم تورات میں یہ لکھا پاتے ہیں کہ اللہ کے نبی حضرت داؤد علیہ السلام جب نماز سے فارغ ہوتے تھے تو یوں کہتے تھے، اللہم اصلح لی، یہاں سے لے کر من کل جد یہاں تک، یعنی اے اللہ میرے لیے میرے دین کو درست فرما جسے تو نے میرے لیے دنیا اور آخرت میں رسوائی سے بچاؤ کا ذریعہ بنایا ہے، اور میرے لیے میری دنیا کو درست فرما جسے تو نے میرے لیے زندگی گزارنے کا سبب بنایا ہے۔ اے اللہ میں تیری ناراضی سے بچنے کے لیے تیری رضامندی کی پناہ چاہتا ہوں، اور تیری سزا سے بچنے کے لیے تیری معافی کی پناہ چاہتا ہوں، اور تیرے غضب سے بچنے کے لیے تیری رحمت کی پناہ چاہتا ہوں۔ جو چیز تو دے اسے کوئی روکنے والا نہیں، اور جو چیز تو روک لے اسے کوئی دینے والا نہیں، اور کسی مال والے کو تیرے ہاں مال فائدہ نہیں دیتا بلکہ عمل فائدہ دیتا ہے۔ حضرت کعب نے کہا، مجھے حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی نماز سے فراغت کے وقت یہ کلمات کہا کرتے تھے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 1347۔ حضرت مسلم بن ابو بکرہ سے منقول ہے کہ میرے والد محترم ہر نماز کے بعد یہ پڑھا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من الکفر والفقر وعذاب القبر، یعنی اے اللہ میں کفر، فقر اور عذاب قبر سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ تو میں بھی یہ کلمات کہنے لگا۔ والد محترم پوچھنے لگے، بیٹا یہ کلمات کس سے سیکھے ہیں؟ میں نے کہا آپ سے۔ انہوں نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی نماز کے بعد یہ کلمات کہا کرتے تھے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 1348۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دو کام ایسے ہیں کہ جو مسلمان بھی ان پر پابندی کرے وہ جنت میں داخل ہوگا۔ یہ دونوں کام بہت آسان ہے اور ان پر عمل کرنے والے بہت کم ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ دو کام یہ ہیں، 5 فرض نمازوں میں سے ہر فرض نماز کے بعد 10 دفعہ سبحان اللہ پڑھے، 10 دفعہ الحمدللہ پڑھے اور 10 دفعہ اللہ اکبر پڑھے۔ اس طرح زبان پر پڑھنے میں یہ کل 150 کلمات ہیں، مگر میزان میں ثواب کے لحاظ سے 1500 ہیں، کیونکہ ہر نیکی کے بدلے میں اللہ تعالیٰ 10 گنا جزا دیتا ہے۔ میں نے دیکھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کلمات کو ہاتھ سے شمار کرتے تھے۔ دوسرا کام یہ ہے کہ جب تم میں سے کوئی شخص اپنے بستر یا چارپائی پر لیٹے تو 33 دفعہ سبحان اللہ پڑھے، 33 دفعہ الحمدللہ پڑھے اور 34 دفعہ اللہ اکبر پڑھے۔ یہ زبان پر پڑھنے کے لحاظ سے 100 کلمات ہیں اور میزان میں ثواب کے لحاظ سے 1000 ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کون ایسا شخص ہے جو ہر دن رات میں 2500 گناہ کرتا ہے؟ پوچھا گیا، اے اللہ کے رسول، ایک آدمی ان 2 کاموں کی پابندی کیسے نہیں کر سکتا؟ آپ نے فرمایا، جب کوئی آدمی نماز میں ہوتا ہے تو شیطان اس کے پاس آ کر کہتا ہے، فلاں چیز یاد کر، فلاں چیز یاد کر، یعنی اس طرح اس کی توجہ ادھر ادھر ہو جاتی ہے اور وہ نماز کے فوراً بعد اٹھ کر چلا جاتا ہے۔ اسی طرح سوتے وقت بھی شیطان آ کر ادھر ادھر کے خیالات میں پھنسا دیتا ہے اور اسے سلا دیتا ہے، یعنی اسے اس ذکر کی طرف توجہ ہی نہیں ہوتی۔ سنن نسائی حدیث نمبر 1349۔ حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فرض نمازوں کے بعد پڑھے جانے والے کچھ ایسے کلمات ہیں جنہیں پڑھنے والا کبھی ناکام نہیں ہوتا۔ ہر نماز کے بعد 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ اور 34 دفعہ اللہ اکبر پڑھے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 1350۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ لوگوں کو حکم دیا گیا استحباباً کہ ہر فرض نماز کے بعد 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ اور 34 دفعہ اللہ اکبر کہے۔ ایک انصاری صحابی کو خواب آیا، اسے کہا گیا تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ تم ہر نماز کے بعد 33 دفعہ سبحان اللہ،
33 دفعہ الحمدللہ اور 34 دفعہ اللہ اکبر کہو۔ اس نے کہا ہاں۔ خواب میں نظر آنے والے شخص نے کہا تم انہیں 25 دفعہ کر لو اور ان میں لا الہ الا اللہ کا اضافہ کر لو۔ جب صبح ہوئی تو وہ انصاری صحابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے اور پورا خواب بیان کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے کر لو۔ سنن نسائی حدیث نمبر 1351۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ ایک صحابی نے خواب میں دیکھا۔ ان سے پوچھا گیا تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں کس چیز کا حکم دیا ہے؟ انہوں نے کہا آپ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم فرض نماز کے بعد 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ اور 34 دفعہ اللہ اکبر کہیں، یہ 100 ہو جائیں گے۔ اس نے کہا تم 25 دفعہ سبحان اللہ، 25 دفعہ الحمدللہ، 25 دفعہ اللہ اکبر اور 25 دفعہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیا کرو، یہ بھی 100 ہو جائیں گے۔ جب صبح ہوئی تو صحابی نے یہ خواب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیسے یہ انصاری کہتا ہے اسی طرح کر لو۔ سنن نسائی حدیث نمبر 1352۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زوجہ محترمہ جویریہ بنت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سے گزرے جبکہ وہ اپنی جائے نماز پر بیٹھی ذکر و اذکار کر رہی تھیں۔ پھر آپ دوپہر کے قریب دوبارہ ان کے پاس سے گزرے، وہ اس وقت بھی بیٹھی تھیں۔ آپ نے ان سے فرمایا تم اس وقت سے اسی حالت میں ہو؟ انہوں نے کہا جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں کچھ کلمات نہ سکھا دوں جنہیں تم پڑھا کرو؟ سبحان اللہ عدد خلقہ، یعنی اللہ کی تسبیح ہے اس کی مخلوقات کی تعداد کے برابر۔ 3 دفعہ سبحان اللہ رضا نفسے، اللہ کی تسبیح ہے اس کی رضامندی کے مطابق۔ 3 دفعہ سبحان اللہ زینت عرشہ، اللہ کی تسبیح ہے اس کے عرش کے وزن کے مطابق۔ 3 دفعہ سبحان اللہ مداد کلماتی، اللہ کی تسبیح ہے اس کے کلمات کی روشنائی کے برابر۔ 3 دفعہ۔ سنن نسائی حدیث نمبر 1353۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسبیحات شمار کرتے دیکھا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 1356۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ماہ رمضان المبارک کے درمیان والے 10 دنوں میں اعتکاف بیٹھتے تھے۔ پھر جب 20 راتیں گزر جاتی اور 21ویں رات آ جاتی تو آپ اور آپ کے ساتھ اعتکاف بیٹھنے والے گھروں کو چلے جاتے۔ پھر 1 سال اس رات بھی اعتکاف میں بیٹھے رہے جس رات آپ گھر کو لوٹ جایا کرتے تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو خطبہ دیا اور جو اللہ نے چاہا اس کا انہیں حکم دیا۔ پھر فرمایا میں درمیان والے 10 دنوں کا اعتکاف بیٹھا کرتا تھا، اب مجھے خیال آیا ہے کہ میں آخری 10 دنوں کا بھی اعتکاف بیٹھوں، اس لیے جو شخص میرے ساتھ اعتکاف بیٹھا ہے وہ اپنے اعتکاف گاہ میں بیٹھا رہے۔ تحقیق میں نے لیلۃ القدر خواب میں دیکھی تھی مگر مجھے وہ بھلوا دی گئی، لہٰذا اس رات کو آخری 10 دنوں کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں کیچڑ میں سجدہ کر رہا ہوں۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ 21ویں رات ہی ہم پر بارش برسی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سجدہ گاہ میں مسجد ٹپکنے لگی۔ میں نے دیکھا کہ جب آپ صبح کی نماز سے فارغ ہو کر ہماری طرف مڑے تو آپ کا چہرہ یعنی ماتھا اور ناک کا کنارہ کیچڑ سے تر تھا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 1357۔ حضرت جابر بن سمورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب فجر کی نماز پڑھ چکتے تو سورج طلوع ہونے تک اپنی نماز والی جگہ میں بیٹھے رہتے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 1358۔ حضرت سماک بن حرب سے روایت ہے کہ میں نے حضرت جابر بن سمورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا کرتے تھے؟ انہوں نے فرمایا ہاں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب فجر کی نماز پڑھ لیتے تو سورج طلوع ہونے تک اپنی نماز والی جگہ میں بیٹھے رہتے۔ آپ کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم
آپ کے سامنے باتیں کرتے رہتے، کبھی جاہلیت کی باتیں ذکر کرتے، کبھی شعر پڑھتے اور ہنستے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے رہتے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 1359۔ حضرت سدی سے روایت ہے کہ میں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ جب میں نماز سے فارغ ہو جاؤں تو کیسے اٹھوں، دائیں جانب سے یا بائیں جانب سے؟ انہوں نے فرمایا، میں نے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عمومی طور پر دائیں جانب مڑ کر اٹھتے دیکھا ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 1360۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ تم میں سے کوئی شخص اپنے آپ پر شیطان کا حصہ نہ رکھے کہ وہ اپنے آپ پر ضروری قرار دے کہ صرف دائیں جانب ہی سے مڑے گا۔ بلا شبہ میں نے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اکثر بائیں جانب سے مڑتے دیکھا ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 1361۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر بھی پانی پی لیتے تھے اور بیٹھ کر بھی، ننگے پاؤں بھی نماز پڑھ لیا کرتے تھے اور جوتے پہن کر بھی، اور نمازیوں کی طرف دائیں طرف سے بھی مڑ جاتے تھے اور بائیں طرف سے بھی۔ سنن نسائی حدیث نمبر 1362۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ عورتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے فجر کی نماز پڑھتی تھیں۔ جب آپ سلام پھیرتے تو وہ فوراً اٹھ کر چلی جاتی۔ انہوں نے بڑی چادریں لپیٹی ہوتی تھیں اور اندھیرے کی وجہ سے انہیں پہچانا نہیں جا سکتا تھا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 1363۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نماز پڑھائی، پھر ہماری طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا، میں تمہارا امام ہوں، لہذا رکوع، سجدے، اٹھنے اور سلام پھیرنے میں مجھ سے جلدی نہ کیا کرو، میں تمہیں ہر حال میں دیکھتا ہوں، تم آگے ہو یا پیچھے۔ پھر فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر تم وہ چیزیں دیکھ لو جو میں دیکھ چکا ہوں تو تم بہت کم ہنسو اور بہت زیادہ رو۔ ہم نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، آپ نے کیا دیکھا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے جنت اور دوزخ دیکھی ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 1364۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رمضان المبارک کے روزے رکھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں رات کو تراویح کی نماز نہیں پڑھائی حتیٰ کہ ماہ مقدس کے 7 دن باقی رہ گئے تو آپ نے 23ویں رات کو ہمیں تراویح کی نماز پڑھائی حتیٰ کہ رات کا تقریباً تیسرا حصہ گزر گیا۔ پھر 24ویں رات ہوئی تو ہمیں نماز نہیں پڑھائی۔ جب 25ویں رات ہوئی تو پھر ہمیں نماز پڑھائی حتیٰ کہ تقریباً نصف رات گزر گئی۔ ہم نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، اگر آپ ساری رات ہمیں نفل نماز پڑھاتے رہتے تو کیا ہی خوب ہوتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی شخص امام کے ساتھ نماز پڑھے اور امام کے واپس جانے تک ساتھ رہے تو اس کے لیے پوری رات کا قیام شمار کیا جاتا ہے۔ پھر 26ویں رات ہوئی تو آپ نے ہمیں نفل نماز نہ پڑھائی۔ جب ماہ مقدس کے 3 دن باقی رہ گئے یعنی 27ویں رات کو تو آپ نے اپنی بیٹیوں اور بیویوں کو بھی بلا بھیجا اور بہت لوگ جمع ہو گئے تو آپ نے ہمیں نفل نماز پڑھائی حتیٰ کہ ہمیں خطرہ محسوس ہوا کہ فلاح رہ جائے گی۔ پھر اس کے بعد اس ماہ مقدس کی کسی رات کو ہمیں نفل نماز یعنی تراویح نہیں پڑھائی۔ راوی حدیث داؤد بن ابو ہند نے کہا، میں نے اپنے استاد ولید سے پوچھا فلاح کیا ہے؟ انہوں نے کہا سحری ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 1365۔ حضرت عقبہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے ایک دفعہ مدینہ منورہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عصر کی نماز پڑھی۔ نماز سے فارغ ہوتے ہی آپ جلدی سے لوگوں کی گردنیں پھلانگتے ہوئے گھر چلے گئے حتیٰ کہ لوگوں نے آپ کی جلدی پر تعجب کیا۔ کچھ صحابہ آپ کے پیچھے گئے۔ آپ اپنی کسی بیوی کے گھر داخل ہوئے، پھر باہر تشریف لائے اور فرمایا، مجھے عصر کی نماز کے دوران میں یاد آیا کہ کچھ سونا ہمارے گھر میں پڑا ہے، میں نے پسند نہ کیا کہ وہ رات کو ہمارے گھر میں رہے، اس لیے میں نے وہ تقسیم کرنے کا حکم دیا ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 1366۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے
کہ حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ خندق کے دن سورج غروب ہونے کے بعد کفار قریش کو برا بھلا کہنے لگے اور کہا، اے اللہ کے رسول، میں تو بڑی مشکل سے عین غروب شمس کے قریب نماز عصر پڑھ سکا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی قسم میں نے تو ابھی تک نماز نہیں پڑھی۔ پھر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وادی بطحان میں گئے، آپ نے بھی وضو کیا اور ہم نے بھی۔ پھر غروب شمس کے بعد پہلے عصر کی نماز پڑھی، پھر مغرب کی۔ سنن نسائی حدیث نمبر 1367۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہم زمانے کے لحاظ سے سب سے پیچھے ہیں مگر مرتبے کے لحاظ سے سب سے آگے ہیں، علاوہ اس بات کے کہ ان یعنی یہود و نصارہ کو ہم سے پہلے کتاب دی گئی اور ہمیں ان کے بعد دی گئی، اور یہ خصوصی عبادت والا دن ان پر بھی اللہ تعالیٰ نے فرض کیا تھا، لیکن انہوں نے اس میں اختلاف کیا۔ یہود نے ہفتے کا دن تجویز کیا اور نصارہ نے اتوار کا، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دن یعنی جمعے کے دن تک پہنچایا۔ اب وہ لوگ عبادت والے دن کے لحاظ سے ہم سے پیچھے ہیں، یہودی ہم سے یعنی جمعے کے دن سے اگلے دن اور عیسائی اس سے اگلے دن خصوصی عبادت کرتے ہیں۔ سنن نسائی حدیث نمبر 1368۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ہم سے پہلی امتوں یعنی یہود و نصارہ کو جمعے کا دن اختیار کرنے سے دور رکھا۔ یہودیوں کے لیے ہفتے کا دن مقرر ہوا اور عیسائیوں کے لیے اتوار کا دن۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا تو اس نے ہمیں جمعے کا دن اختیار کرنے کی توفیق دی اور عبادت کے لیے جمعہ، ہفتہ اور اتوار مقرر کر دیے، اس لحاظ سے وہ ہم سے پیچھے ہیں۔ اسی طرح قیامت کے دن بھی وہ یعنی یہود و نصارہ ہم سے پیچھے ہوں گے۔ ہم دنیا میں آنے کے لحاظ سے تو سب سے بعد میں ہیں، لیکن قیامت کے دن سب سے آگے اور پہلے ہوں گے۔ تمام لوگوں سے پہلے ہمارے لیے جنت میں جانے کا فیصلہ کیا جائے گا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 1369۔ حضرت ابو الجعد زمری سے روایت ہے اور انہیں شرف صحابیت حاصل تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس آدمی نے سستی کرتے ہوئے اور معمولی سمجھتے ہوئے 3 جمعے چھوڑ دیے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل پر نفاق کی مہر لگا دیتا ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 1370۔ حضرت ابن عباس اور حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر کی سیڑھیوں پر کھڑے ہو کر فرمایا، لوگ جمعے چھوڑنے سے باز آ جائیں ورنہ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں پر مہر لگا دے گا اور وہ یقینی طور پر غافلین میں سے ہو جائیں گے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 1371۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جمعے کے لیے جانا ہر بالغ مسلمان پر فرض ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 1372۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہترین دن جس میں سورج طلوع ہوا ہے جمعے کا دن ہے۔ اسی دن حضرت آدم علیہ السلام پیدا ہوئے، اسی دن جنت میں داخل کیے گئے اور اسی دن جنت سے نکالے گئے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 1374۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جمعے کے دن غسل کرنا ہر بالغ پر ضروری ہے، اسی طرح مسواک کرنا بھی، اور جو خوشبو اسے مل سکے لگائے، خواہ وہ خوشبو عورت یعنی اس کی بیوی ہی کی ہو۔ سنن نسائی حدیث نمبر 1376۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی آدمی جمعے کے دن جمعہ پڑھنے کے لیے آئے تو وہ غسل کرے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 1377۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
جمعے کے دن کا غسل ہر بالغ پر ضروری ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 1378۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر مسلمان آدمی کے لیے ہر 7 دنوں میں ایک دن غسل کرنا ضروری ہے، اور وہ دن جمعۃ المبارک ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 1379۔ حضرت قاسم بن محمد بن ابی بکر رحمہ اللہ سے مروی ہے کہ لوگوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس غسل جمعہ کا ذکر کیا تو انہوں نے فرمایا، دراصل کچھ لوگ مدینہ منورہ کی بالائی بستیوں میں رہتے تھے جو کئی میل دور تھیں۔ وہ جمعے کے لیے مسجد نبوی میں آتے تھے، انہیں میل کچیل لگا ہوتا، جب ہوا چلتی تو ان سے بدبو پھیلتی، دوسرے لوگ اس سے تکلیف محسوس کرتے۔ اس بات کا ذکر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا گیا تو آپ نے فرمایا، تم غسل کر کے نہیں آتے؟ سنن نسائی حدیث نمبر 1380۔ حضرت سمورہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے جمعے کے دن وضو کیا تو یہ کافی ہے اور اچھی بات ہے، اور جو شخص غسل کرے تو غسل افضل ہے۔ ابو عبد الرحمن امام نسائی رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ حسن بصری سمورہ بن جندب کی کتاب سے بیان کرتے ہیں، اور انہوں نے سمورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عقیقے والی حدیث کے علاوہ کوئی روایت نہیں سنی، واللہ تعالی اعلم۔ سنن نسائی حدیث نمبر 1381۔ حضرت اوس بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اپنے سر یا کپڑوں کو اچھی طرح دھویا اور غسل کیا اور اول وقت مسجد میں گیا اور خطبے کو شروع سے سنا اور امام کے قریب بیٹھا اور کوئی فضول کام نہ کیا تو اسے ہر قدم کے عوض 1 سال کے صیام و قیام کا ثواب ملے گا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 1382۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک ریشمی جوڑا فروخت ہوتے دیکھا تو کہنے لگے، اے اللہ کے رسول، اگر آپ یہ جوڑا خرید لیں اور جمعے کے دن پہنا کریں اور جب وفد آئیں تب بھی پہنے تو کیا ہی خوب ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسے یعنی ریشمی کپڑے کو تو وہ لوگ پہنتے ہیں جن کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ پھر اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اسی قسم کے جوڑے آئے تو آپ نے ان میں سے ایک جوڑا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، اے اللہ کے رسول، آپ یہ جوڑا مجھے پہناتے ہیں جبکہ آپ نے عطارد کے لائے ہوئے جوڑے کے بارے میں جو الفاظ ارشاد فرمائے تھے، یعنی وہ تو اس کے برعکس حرمت پر دلالت کرنے والے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے تجھے پہننے کے لیے نہیں دیا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ جوڑا مکہ مکرمہ میں رہنے والے اپنے ایک مشرک بھائی کو دے دیا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 1383۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جمعے کے دن غسل کرنا ہر بالغ مرد پر ضروری ہے، نیز وہ مسواک کرے اور جو خوشبو حاصل کر سکے لگائے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 1384۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی حضرت اوس بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی جمعے کے دن غسل کرے اور اپنے جسم وغیرہ کو اچھی طرح دھوئے اور اول وقت جائے، خطبہ شروع سے سنے، پیدل جائے، سوار نہ ہو، امام کے قریب بیٹھے، خاموش رہے اور فضول بات نہ کرے تو اسے ہر قدم کے عوض 1 سال کے عمل یعنی صیام و قیام کا ثواب ملے گا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 1385۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب جمعے کا دن ہوتا ہے تو فرشتے مسجد کے دروازوں پر بیٹھ جاتے ہیں اور جمعۃ المبارک کے لیے آنے والوں کے نام لکھتے ہیں۔ جب امام خطبے کے لیے نکلتا ہے تو فرشتے اپنے رجسٹر بند کر لیتے ہیں۔ راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جمعے کے لیے سب سے پہلے آنے والا
کعبے کی طرف قربانی کے لیے اونٹ بھیجنے والے کی طرح ہے، پھر اس کے بعد آنے والا کعبے کی طرف قربانی کے لیے گائے بھیجنے والے کی طرح ہے، پھر اس کے بعد آنے والا کعبے کی طرف قربانی کے لیے بکری بھیجنے والے کی طرح ہے، پھر اس کے بعد آنے والا کعبے کی طرف قربانی کے لیے بطخ بھیجنے والے کی طرح ہے، پھر اس کے بعد آنے والا کعبے کی طرف قربانی کے لیے مرغی بھیجنے والے کی طرح ہے، پھر اس کے بعد آنے والا کعبے کی طرف قربانی کے لیے انڈا بھیجنے والے کی طرح ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 1386۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے اور وہ اسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچاتے ہیں، یعنی مرفوعاً بیان کرتے ہیں، جب جمعے کا دن ہوتا ہے تو مسجد کے ہر دروازے پر فرشتے مقرر ہوتے ہیں جو لوگوں کے نام ان کے یعنی جمعۃ المبارک کے لیے آنے کے لحاظ سے مراتب کے مطابق لکھتے ہیں، یعنی سب سے پہلے آنے والے، پھر ان کے بعد پہلے آنے والے کا نام لکھتے ہیں۔ پھر جب امام یعنی خطبہ دینے کے لیے نکلتا ہے تو وہ اپنے رجسٹر بند کر کے خطبہ جمعہ سنتے ہیں، لہٰذا سب سے پہلے نماز جمعہ کے لیے آنے والا کعبے کی طرف قربانی کے لیے اونٹ بھیجنے والے کی طرح ہے، پھر اس کے بعد آنے والا کعبے کی طرف قربانی کے لیے گائے بھیجنے والے کی طرح ہے، پھر اس کے بعد آنے والا کعبے کی طرف قربانی کے لیے مینڈھا بھیجنے والے کی طرح ہے، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مرغی اور انڈے کا بھی ذکر فرمایا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 1387۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس آدمی نے جمعۃ المبارک کے دن غسل جنابت کی طرح اچھی طرح غسل کیا، پھر پہلے وقت میں جمعے کے لیے چل پڑا تو یوں سمجھو کہ اس نے اونٹ صدقہ کیا، اور جو شخص دوسرے وقت میں چلا گویا اس نے گائے صدقہ کی، اور جو تیسرے وقت میں چلا گویا اس نے مینڈھا صدقہ کیا، اور جو آدمی چوتھے وقت میں چلا گویا اس نے مرغی صدقہ کی، اور جو پانچویں وقت میں گیا گویا اس نے انڈا صدقہ کیا۔ پھر جب امام خطبے کے لیے نکلتا ہے تو خصوصی درجات لکھنے والے فرشتے بھی مسجد میں آ کر ذکر سننے لگتے ہیں۔ سنن نسائی حدیث نمبر 1389۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جمعے کا دن 12 گھنٹے ہے، ان میں سے ایک وقت ایسا ہے کہ اس میں جو شخص بھی اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز مانگتا پایا جائے اللہ تعالیٰ اسے ضرور وہ چیز دے دیتا ہے، تو تم اس وقت کو عصر کے بعد آخری گھنٹے میں تلاش کرو۔ سنن نسائی حدیث نمبر 1390۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جمعے کی نماز پڑھتے، پھر واپس آ کر اپنے پانی ڈھونے والے اونٹوں کو آرام کا موقع دیتے۔ حضرت محمد باقر نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، کس وقت؟ انہوں نے فرمایا، زوال کے وقت۔ سنن نسائی حدیث نمبر 1391۔ حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جمعے کی نماز پڑھ کر واپس لوٹتے تھے تو دیواروں کا سایہ اتنا نہیں ہوتا تھا کہ ان سے اپنے آپ کو سایہ مہیا کیا جا سکے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 1392۔ حضرت صاحب بن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں پہلی اذان اس وقت ہوتی تھی جب امام منبر پر بیٹھتا تھا، لیکن جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت آیا اور لوگ زیادہ ہو گئے تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جمعے کے دن تیسری اذان کا حکم دیا جو زہرہ مقام پر کہی جاتی تھی، پھر جمعے کی اذان کا معاملہ اسی کے مطابق جاری ہو گیا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 1393۔ حضرت صاحب بن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ تیسری اذان کا حکم حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت دیا جب مدینے والے زیادہ ہو گئے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک اذان ہی تھی، یعنی اذان خطبہ، اور جمعے کے دن اذان اس وقت ہوتی تھی جب امام منبر پر بیٹھتا تھا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 1394۔ حضرت صاحب بن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا،
جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے دن ممبر پر بیٹھتے تھے تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان کہتے، پھر جب 2 خطبوں کے بعد آپ ممبر سے اترتے تو بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اقامت کہتے۔ حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بھی ایسے ہی رہا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 1395۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی شخص جمعے کے لیے آئے جبکہ امام خطبے کے لیے نکل چکا ہو تو وہ مختصر سی 2 رکعتیں پڑھے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 1396۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب خطبہ دیتے تھے تو مسجد کے ستونوں میں سے ایک کھجور کے تنے کے ساتھ سہارا لیا کرتے تھے۔ جب ممبر تیار ہوا اور آپ خطبے کے لیے اس پر تشریف فرما ہوئے تو وہ ستون بے چین ہو کر اونٹنی کی طرح رونے لگا، حتیٰ کہ سب مسجد والوں نے اس کی آواز سنی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے اتر کر اس کی طرف آئے اور اسے گلے سے لگایا، پھر وہ آہستہ آہستہ چپ ہو گیا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 1397۔ حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں داخل ہوئے تو عبد الرحمن بن ام الحکم بیٹھ کر خطبہ دے رہا تھا۔ وہ فرمانے لگے، اسے دیکھو بیٹھ کر خطبہ دے رہا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا، یعنی جب وہ کوئی تجارت یا کوئی تماشا دیکھتے ہیں تو اٹھ کر اس طرف چلے جاتے ہیں اور آپ کو کھڑا چھوڑ جاتے ہیں۔ سنن نسائی حدیث نمبر 1398۔ حضرت اوس بن اوس ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنے جسم اور کپڑوں کو دھوئے اور غسل کرے اور اول وقت مسجد میں جائے اور شروع خطبہ کو پائے، امام کے قریب بیٹھے اور خاموش رہے، پھر کوئی لغو بات یا کام نہ کرے، اس کے لیے ہر قدم کے عوض 1 سال کے صیام و قیام کا ثواب ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 1399۔ حضرت ابو ظاہریہ بیان کرتے ہیں کہ میں جمعے کے دن حضرت عبداللہ بن بصر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہلو میں بیٹھا ہوا تھا تو انہوں نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک آدمی لوگوں کی گردنیں پھلانگتا ہوا آیا تو اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، او بیٹھ جاؤ، تم نے لوگوں کو تکلیف دی ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 1400۔